سمجھنی ہے جو سورہ بروج میں میسج آیا کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن جھوٹا نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ کہ مجید کسے کہتے ہیں؟ عرش کو کہا کہ عرش مجید ہے. حکمت جو ہے وہ تمہاری گمشدہ میراث ہے، تم جہاں سے بھی یعنی اسے حاصل کرو. وہ ہندو ہو کے سسا حج کرا رہے ہیں، ہم وہ مسلمان ہو کر مسلمان ہو کے ہم جو ہے وہ سود کا پیسہ لے رہے ہیں، IMF کا پیسہ لے رہے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ایک امیزنگ اور نفیس پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہم کریں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو اس میں بہت ساری انفارمیشنس بھی ملیں گی، اور نہ صرف انفارمیشن ملیں گی، آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس نالج ہے، جو کتابیں لکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں یا کوئی بھی چیزیں جو نئی نئی ٹیکنیکس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں سید محمد قرۃ العین عابدی صاحب، اور ماشاء اللہ سے کافی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا اور آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. اور یہ بتائیں کہ اپنی لائف جرنی کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ذرا آپ کے بارے میں جان سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. 1986 میں ڈا میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو اور 3 months جو ہے وہ آئی واز بین دیئر. تو وہاں پہ جو ہے وہ میرا ٹچ تھا تھوڑا سا. ہماری ایک جماعت تھی اسٹوڈنٹس کی، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. تو وہ اس وقت اتنی پولیٹیسائز بھی نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ ہیلپ کرتے تھے پڑھائی میں، ایجوکیشن میں. تو بہت اچھا ماحول تھا اس زمانے کا. تو وہاں پہ وہ ایک عراق سے ایک صاحب آئے، تو ان کا نام تھا ڈاکٹر خلیل طباطبائی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم ڈاکٹر بن رہے ہو، تو ڈاکٹر تو ہندو کے پاس بھی جا سکتے، لیکن ہندو مولوی کے پاس نہیں جا سکتے. تو ہمارے پاس مولوی ہی نہیں ہے. اس زمانے میں ہمارے سائڈ پہ ذرا کم تھا. تو پھر بڑا ایک جذبہ تھا، تو ہم چھوڑ کے جو وہ سیٹ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ کینسل بھی کر دی. اچھا. تو میں 20 years I spent in قوم. قوم میں یعنی ایک شہر تھا وہاں نجف آباد، اور ایک شہر تھا اصفہان پروونس میں خنسار. تو وہاں پہ 1 year وہاں پہ، باقی 18 years ان قوم. تو میں نے ٹیچنگ بھی کی، اجتہاد بھی کیا، لکھا پڑھا بھی. 1998 میں اچھا میں اس سے پہلے کہ بالکل یہاں واپس آتا 2005 میں بیچ میں بھی میں آتا تھا. تو ہر سال اسپینڈ کرتا تھا. ایک دفعہ 1992 میں نے ایک کتاب لکھی، اسلامی افکار و شخصیات. تو حکیم سعید صاحب شہید نہیں ہوتے اس وقت تک. تو حکیم سعید صاحب سے ہمارے والد صاحب کے حکیم قاسم صدیقی صاحب سے بہت تعلقات تھے. ان کے ذریعے سے ان سے فارورڈ لکھایا. تو انہوں نے میری کتاب کو کہا کہ یہ کتاب احتیاط کے ساتھ صراط مستقیم بتاتی ہے. جو بہت ہی آگے بڑھ گئے تھے کرپشن کے خلاف، تو وہ زیادہ آگے چلے گئے تھے، تو بہرحال وہ شہید ہو گئے. تو وہ کتاب بھی پھر اس کا بڑا ویلکم بک بورڈ سے وہ پبلش ہوئی تھی. تو یہ ہے کہ پھر میں جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ٹیچ کیا، اور ہمارا مقصد تھا ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت ہے اور جو کنفیوژنس ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور اسلام کے خلاف، ان کنفیوژنس کو ریموو کرنا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے نا، جیسے قرآن مجید کے بارے میں سب مسلمان اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو لیکن ہمیں اس کا میسج بھی ملتے رہنا چاہیے. جیسے فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے، جس طرح ہماری باڈی کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کا میسج بھی. تو سورہ بروج میں جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، تو وہاں پہ آخری آیتوں میں کہا بل الذین کفروا فی تکذیب. تو جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، قرآن کو کہہ رہے ہیں جھوٹی کتاب ہے. تو واللہ من ورائہم محیط،
اور اللہ تعالیٰ ان کو انسرکل کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے. تو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. تو اگر کوئی قرآن کی کوئی کاپی جلا دیتا ہے مثال کے طور پر، تو ٹھیک ہے، اگر اسلامک کورٹ ہے وہ اس کو اسلامک حوالے سے جو اس کی پنشمنٹ بنتی ہے وہ دے. میں اس میں بالکل آئی ایم ناٹ کنسرن کہ نہ دے، وہ دے. لیکن ہمارا کیا فرض ہے؟ نہیں، ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے جو سورہ بروج میں میسج آیا کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن جھوٹا نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ کہ مجید کسے کہتے ہیں؟ عرش کو کہا کہ عرش مجید ہے، یعنی اس کا عرش اتنا بڑا کہ تم اس کے عرش کو طے نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کی وسعتیں کتنی ہے. اسی طرح سے اس جو کلام ربی ہے تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ جو ہے یہ اس کا ایک ڈسینشن ہے، یہ نزول ہے اس کا، یہ اس کا ایک عکس ہے، اس کی ایک پرنٹ آؤٹ ہے، اس کی کاپی ہے. تو ریئل جو اس کی حقیقت ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. ماشاء اللہ. تو نو بڈی کین ہرٹ ہولی قرآن. تو جو جلا رہے وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ محیط ہے قرآن پہ، جبکہ اللہ اس کے اوپر محیط ہے. اور سورہ طارق میں بھی میسج دیا کہ وہاں پہ کہا کہ یہ دے آر پلاٹنگ اگینسٹ یو اینڈ دس قرآن، اور میں ان کے خلاف پلاٹ کر رہا ہوں. تو حضور کو سائڈ میں کر لیا گیا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کو یعنی تو یہ ہمیں وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کلام کی حفاظت کروں گا، ہمیں اس کے سے ٹیچنگ لینی ہے. بالکل زبردست. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے ہم ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، ہم کوئی بات کسی سے کہیں اور اس بندے پہ اثر ہو جائے، ایسا ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری وہ بات ہم اگر مختصراً بھی کسی کو سمجھاتے ہیں تو لوگ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو لیں، یا پازیٹیو لیں. ہماری ہمیں خود کو کیسے رکھنا پڑے گا کہ ہماری بات جیسے آپ نے بات کی اور جس طریقے ظاہر سی بات آپ عمل کرتے ہیں تو آپ جو بات سمجھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی مجھ پہ اثر کرے گی. لیکن ایسے کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جب ہم کسی کو اویئر کریں کسی بھی حوالے سے تو وہ لوگ اس کو فوراً سے ایکشن لینا شروع کر دیں، ناٹ اونلی تھنکنگ دے شوڈ اسٹارٹ. دیکھیں بات یہ کہ جو اللہ رب العزت ہے اس کی جو سلطنت ہے وہ دلوں پر بھی ہے، اور جو جیسے حکمران ہوتے ہیں وہ صرف سمجھتے ہیں اگر بہت بھی وہ پریویل کریں تو جسموں پر حکومت کر سکتے. تو اللہ رب العزت کی سلطنت ظاہری بھی ہے، جسموں پر بھی ہے اور روح پر بھی اور دل پر بھی ہے. تو علامہ اقبال کا میں ایک شعر پڑھوں گا آپ کے لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے. تو بات یہ کہ ہمیں جو بھی ہم بات کریں، اب وہ ایک پولیٹیشین تھی، وہ کسی پارٹی کی وہ تھیں، تو وہ آئیں میرے پاس تو وہ کہنے لگیں کہ میں بھی پاکستان سے محبت کرتی ہوں. بھائی آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوڑا پڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر، کچرا پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کریں. جو پانی یہاں پہ گندا ہے اس کو صاف کریں. تو پاکستان سے محبت، ان لوگوں کی خدمت کریں. اگر آپ پاکستان کسی کوئی فیلیسی کا تو نام نہیں ہے، پاکستان انہی لوگوں کا نام ہے. تو ان لوگوں کی آپ خدمت کریں گے تو پاکستان کی خدمت ہوگی. ظاہر سی بات ہے، حقوق العباد آپ پورے کریں گے تو حقوق اللہ پورے ہوں گے. تو اسی طرح سے آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک ہماری ماں ہے، تو وہ پھر گھر کو آپ نے جتنا صاف رکھنا ہے تو آپ کی پرسنالٹی کا بھی پتہ چلتا ہے. جی اچھا، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اسلام اور تعلیم، اور پھر ہمارے ہاں فرقہ واریت بھی ہے، یہ بتائیں کہ ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے جو ہمارے پرانے کتنے سالوں سے، ایک دہائی سے بھی چلتا آ رہا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ ایسا سسٹم ہوا ہے کہ فن لینڈ میں ایجوکیشن فری ہے، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ترقی کر سکتا ہے؟
دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ذاتی طور پر میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں جی. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ وہ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے. تو ہمیں پہلے یہ چیز آپس میں سیٹل کرنی ہوگی کہ ہم نے اس ملک کو بسانا ہے. جو ہمارے لوگ یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے ان کو کسی طریقے سے واپس لانا ہے. ہمیں جو وہ فارن انویسٹمنٹ آئے ہمیں اس کی وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے. اگر ہمارے اپنے ہی لوگ اس ملک سے جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں، ایک محبت. ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کا وہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے ہاں اس میں بنیادی خرابیاں، یعنی خرابیاں کیا مطلب اس کا جو آپ سمجھ لیجیے ہمارے ہاں کا جو بچہ ہے، جیسے آپ اس کو او لیول اے لیول کرائیں اور جس طرح سے آپ اس کو پڑھائیں آج کل کے جو اسکول ہیں، تو وہ ایک یورپین ماڈل کا وہ وہاں پہ جیسے ہی وہ یہاں سے اے لیول اپنا کرے گا اور اگر اس کے ماں باپ جو ویل آف ہوں گے تو وہ فوراً سلپ کر جائے گا یہاں سے. بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے لیے یہاں کوئی اپارچونیٹیز نہیں رکھی اور ہمیشہ ہم نے اسے جو ہے وہ لنڈن برج کا خواب دکھایا. تو ہماری جو ایک میں ایران میں تھا تو میری بچی تھی، ایک بیٹی، میری بیٹی ابھی وہ امریکہ میں ہے، تو وہ اردو پڑھانی تھی اس کو. تو میں ایک کتاب لے کے گیا، اس کا نام تھا کاشف اردو. اچھا. تو کاشف اردو کی سیریز نمبر 2 کی وہ بک تھی، وہ میں نے اس بچی کو پڑھائی. اور یقین کریں پھر میں جب یہاں پہ شفٹ ہوا تو اکبر پبلک اسکول تھا، ہمارا گھر جو ہے وہ شادمان میں تھا، ماریا ہومس وہاں پہ نارتھ ناظم آباد میں. تو وہاں پہ 1 سال رہی، وہاں پہ اس کے ساتھ زیادہ انصاف نہیں ہوا. پھر اس کے بعد مونٹیسری کمپلیکس جو اسکول ہے گلشن میں، وہاں پہ تو وہاں پہ جب وہ ہوئی تو وہ پورے 3000 بچیوں میں وہ سیکنڈ آ گئی. تو میں یہ نہیں حیران ہوا. تو بات یہ ہوئی کہ اب وہ جو کاشف اردو تھی میں نے کئی لوگوں کو سجیسٹ کی تو وہ آکسفورڈ والے اس کو کھا گئے، یعنی انہوں نے اپنی اسی سے ملتی جلتی ایک بنا دی اور اس کی سیریز ہی انہوں نے ختم کر دی. تو ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمارے جو پلسز ہیں، ہماری جو اوریجنیشن ہے، ہمیں جو وہ مجھے آپ یقین کریں مجھے دنیا کا بہترین کیک بھی لا کے دے دینا، مجھے جو وہ بھٹے بھنے ہوئے ہوتے ہیں نا، پٹھان بھون رہا ہوتا ہے وہ مجھے اپنی ذاتی چیزوں سے جو اس ملک کی ہیں مجھے ان سے محبت ہے، مجھے وہ پسند ہے اور ان کو ویلیو ہی نہیں دیتے. تو یہ چیز ہے کہ اور یہ چیز میں نے بہرحال وہ بات ہو رہی ہے اور جب بات ہے تو کرنی چاہیے تعریف. ریحان بھائی میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ یہاں سے محبت کرتے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کو بک اپ کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں ان کو. تو ہمارا جو یعنی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنا نہیں سکھا رہا، وہ اس میں جو ہماری کلچرل ویلیوز ہے پریکٹیکل بھی کرنا نہیں سکھا رہا. تو دوسرے یہ کہ جو اس وقت جو مسئلہ ہوا ہے نا، ہم نے ایک عیاش قسم کی کنزیومر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے. تو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. تو اگر کوئی قرآن کی کوئی کاپی جلا دیتا ہے مثال کے طور پر تو ٹھیک ہے، اگر اسلامک کورٹ ہے وہ اس کو اسلامک حوالے سے جو اس کی پنشمنٹ بنتی ہے وہ دے، میں اس میں بالکل آئی ایم ناٹ کنسرن کہ نہ دے، وہ دے. لیکن ہمارا کیا فرض ہے؟ نہیں، ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے جو سورہ بروج میں میسج آیا کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن جھوٹا نہیں ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ کہ مجید کسے کہتے ہیں؟ عرش کو کہا کہ عرش مجید ہے، یعنی اس کا عرش اتنا بڑا کہ تم اس کے عرش کو طے نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کی وسعتیں کتنی ہیں. اسی طرح سے اس جو کلام ربی ہے تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ جو ہے یہ اس کا ایک ڈسینشن ہے، یہ نزول ہے اس کا، یہ اس کا ایک عکس ہے، اس کی ایک پرنٹ آؤٹ ہے، اس کی کاپی ہے. تو ریئل جو اس کی حقیقت ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. ماشاءاللہ. تو نو بڈی کین ہرٹ ہولی قرآن. تو جو جلا رہے
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ محیط ہے قرآن پہ، جبکہ اللہ اس کے اوپر محیط ہے. اور سورہ طارق میں بھی میسیج دیا کہ وہاں پہ کہا کہ یہ دے آر پلاٹنگ اگینسٹ یو اینڈ دس قرآن. پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ بہتر سے بہتر گاڑی لیں. تو اب وہ 1 کروڑ تک آ گئی گاڑی. بالکل. اب وہ جو 1 کروڑ کی گاڑیاں ہیں یا 50 لاکھ کی یا 60 لاکھ کی، مجھے ایک گاڑی لینی تھی تو میں نے کہا یار یہ میں نے اگر 20-25 لاکھ روپے کا ڈبہ ہی لینا ہے ایک نیا کلرفل، تو اس سے بہتر میں پرانی گاڑی جو میرے پاس ہے وہی بہتر ہے. تو میں نے کہا یہی اچھی ہے، چھوڑو میں کیوں انویسٹ کروں. تو وہ پیسہ ہم جیسے ریحان صاحب انٹرپرینرز بنا لیں، ہم جو ہے وہ کمپنی بنا لیں، اپنی بزنس کریں. بالکل. تو ہمیں صرف یہ سکھایا گیا، وہ سر سید کا زمانہ تھا، ہمیں سکھایا گیا کہ بابو بن جاؤ، نوکری کر لو. تو وہ آج تک وہ صرف بابو بن کے نوکری کر رہے ہیں. تو یہ بزنس کرے، بزنس میں پیسے ہیں، سمندر ہے برابر میں. تو ہمیں یہ سمندر کے جو یہ سلاخیں بیچ میں لگی ہوئی ہیں انہیں ریموو کرنا ہوگا. اور جب ہم انہیں ریموو کر لیں گے اور یہاں ایک اوپن پورٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ تجارت فری ہو، ٹریڈ فری ہو، تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ وہ بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایجوکیشن سسٹم پراپر صحیح ہو، اسکل بیس ایجوکیشن ہو، لائک پریکٹیکل کروایا جائے، کارپینٹر پیدا کیا جائے. جو لوگ ہیں وہ فارسٹ والے، ہمارے یہاں ریحان کورنگی اسکول ہے، وہاں پہ بچیوں کے نام ان کو والا دے دیے گئے. فارسٹ والی بن گئے، پانی والا بن گیا، گیس والے بن گئے، مطلب اس طرح سے نام دیے گئے. سر ریحان ایک ڈفرینٹ قسم کا اسکول بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کاپی کر لو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسا کام ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان ایک مشن پہ چل رہا ہے، ایجوکیشن، ہمارا اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے، آپ جائیں. تو ایجوکیشن سسٹم اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اچھا ہو جائے اور اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن بھی دی جائے، اسلامی تعلیم بھی دی جائے، ان کو اسکل بیس پرسن بھی بنایا جائے، ان کو اسکل بھی سکھائی جائے، پلس یہ کہ ان کو نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں اویئر کیا جائے تاکہ وہ اکنامکلی بھی خود بھی اچھے ہوں، گھر بھی اچھا ہو، ملک بھی اچھا ہو، اور تاکہ پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے، جو انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں، اپنے آپ کو اس ترقی میں آگے لے جا نہیں پا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا سجیشنس ہوں گی اس میں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہ ہم جو ہے وہ یعنی جو اسکولنگ کی جہاں تک بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید نے اسکول بنایا اپنا. تو سر سید نے جو اسکول بنایا اس کو وہاں برٹش سے وہ ٹیچرز ہائر کرتے تھے جو اس کے پڑھانے والے، اور وہاں پہ اسلامیات کا بھی پیریڈ ہوتا تھا. حالانکہ سر سید کو اتنا لوگوں نے کافر بنایا، مولویوں نے تو سب نے ان کو کافر ہی کہا. لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا بھی یہاں پہ ایجوکیشن ہے وہ سر سید کی وجہ سے. اور میں نے اس کتاب میں جو 1998 میں نے پبلش کی تھی ویلکم بک بورڈ سے، 1992 میں نے غلط کیا، 1998 میں وہ کتاب، اس میں 3 چیپٹرز ہیں، اس میں سر سید کی تعلیمی آراء بھی ہیں. تو سر سید یہ کہتے تھے کہ جو قوم تعلیم کو اپنی مادری زبان میں حاصل کرتی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ بات میری جو ہے وہ کوہ ہمالیہ پہ لکھ دو. تو ہمارے جو مذہب میں تعلیم کو فرض قرار دیا گیا، اور تعلیم سے مطلب صرف جو وہ دینی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہماری الٹریسی یا جہالت کو ختم کر دے، ہر چیز وہ جو نالج ہے، وہ ایک مقدار کا نالج جو ہے وہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ کہ اس میں یہ کہا کہ حکمت جو ہے وہ تمہاری گمشدہ میراث ہے، تم جہاں سے بھی یعنی اسے حاصل کرو تمہیں حاصل کر لینا چاہیے. تو ہمیں اس کے اوپر جو وہ کرتے ہوئے، یعنی جو ریحان صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں، اس طرح کے آئیڈیاز کو یعنی ہمیں خود ہی ڈیولپ کرنا پڑے گا. حکومتیں کچھ نہیں کریں گی، ہمیں خود اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس کو پھیلانا پڑے گا. اور جیسے مونٹیسری سسٹم ہے، ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہے، تو یہ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو اس وقت مختلف طرح کے چل رہے ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے یا دوسرے ہیں، تو ان کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا.
اور پریکٹیکل سائٹ پہ آنا پڑے گا. باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم پسماندہ نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہیں, ہم بیسیکلی غلام ہیں. ہم اپنے نہیں ہیں, اپنے ملک کے نہیں ہیں. بالکل. ہم بولتے ہیں مادر وطن, تو مادر وطن تو مذہب نہیں کہتا, قرآن مجید نہیں کہتا کہ تمہاری ماں ہے. یہ تو جو ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد فشار قبر ہوتا ہے, پریس کر دے گی تمہیں. بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے وہ ایک کریڈل کی طرح سے بنایا. میں نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ نبا کی تفسیر کی کہ ہم نے کیا زمین کو تمہارے لیے کریڈل نہیں بنایا, تو میں نے کہا انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کریڈل جھولا لینے کے لیے جاتے ہیں, تو جھولے میں تو کیلیں لگی ہوتی ہیں اور جھولا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ زمین کو جھولا بنایا اور اس میں پہاڑ کی کیلیں لگائیں. تو پہاڑ کی کیلیں لگا کے زمین موو بھی کر رہی ہے. ابھی سر ٹو اینڈ فرو تو نہیں کر رہی, لیکن اس طرح تو موو کر رہی ہے. تو زمین جس طرح بھی موو کر رہی ہے اس کی موومنٹ جو وہ اتنی یعنی وہ اس میں ہموار ہے کہ اس میں کہیں بھی جو ہے وہ شیورنگ یا کوئی بھی وائبریشن نہیں ہے. تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ کیلیں لگائی ہوئی ہیں, تو بالکل جھولا بنا دیا ہے. تو زمین جھولا ہے, اسی زمین سے ہماری روزی نکلتی ہے, اسی زمین پہ ہم سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اور اسی زمین پہ جو ہے وہ باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ایران بھی گئے ہیں, اور کون کون سے کنٹریز آپ نے وزٹ کیے ہیں؟ جی میں ماشاء اللہ سے امریکہ بھی میں نے وزٹ کیا, وہاں بھی گیا میں. پھر وہاں پہ کچھ مسائل ہو گئے, تو باقی یہ کہ نارتھ افریقہ بھی میں گیا, اور اس کے علاوہ سعودی عرب حج میں نے 2 حج کیے, ماشاءاللہ, اور زیارتوں پہ بھی میں گیا ہوں. عراق بھی میں گیا ہوں, ایران تو رہا جانا آنا کافی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابوظہبی بھی میرا جانا ہوا, اور نارتھ افریقہ ہوا, یہ لنڈن نہیں میں گیا میں. اور انڈیا بچپن میں جب والدہ کے ساتھ گئے تھے جب ہی گئے تھے, اس کے بعد جانا نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ڈفرینٹ کنٹریز گئے ہیں, تو کلچر کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ لاز کو فالو کیا جاتا ہے اور ٹیکسز بھی پے کیے جاتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں یہ سب نہیں ہے. حالانکہ بینگ اے مسلم ہم کافی چیزوں میں بہت صرف نام کے مسلم رہ گئے ہیں, سوری ٹو سے, کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں رولس اینڈ ریگولیشنس کو, لیکن ادر کنٹریز میں فالو کیا جاتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. ہاں بات یہ کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ نسبتاً جو وہ آزاد ہیں, ہمیں جو وہ جکڑ لیا گیا نا, تو ہمیں جو وہ جب ایک غلام کے ایک نوکر کے زنجیر لگی ہوئی ہو, چینز ہو, تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ڈفرینٹ نیشنز سے جن کو چینز نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا, یا بہرحال یہ وہ پولیٹکس کی طرف جائے گا تو میں اس میں سائڈ پہ جو ہے وہ جی, تو وہ لوگ آزاد ہیں. ہم ویسے بہت آزاد ہیں, ہم انڈینس کی طرح نہیں ہیں. انڈیا کے لوگ جو ہے وہ دبے, پاکستان کے بہت آزاد ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ ایک بہت آزاد قوم کو غلام بنا لیا گیا اور دبا لیا گیا. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم معذرت کے ساتھ نا ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں, کیونکہ ہم پہلے جو ہے نا عربوں کے اوپر ہنستے تھے کہ یار دیکھو عرب ایسے ہیں, عرب ایسے ہیں, عربوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج جو ہے وہ عرب آپ کو اپنے جوتے کے نیچے بھی نہیں سمجھ رہے, ویلیو نہیں دے رہے ہیں. ہاں جوتے کے نیچے بھی نہیں سمجھ رہے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کی غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ رسول کی آپ نے اتنی نافرمانی کی. دیکھیں میں ایک دفعہ جو ہے میں علماء متحدہ محاذ کے بھی ڈفرینٹ جو چینلز ہیں اور ڈفرینٹ گروپس ہیں ان میں کافی اپیئر ہوتا رہا ہوں, اور اسی حوالے سے وہ قاری یعقوب صاحب ہیں, تو انہوں نے مجھے نہیں پتہ صحیح نام لے رہا ہوں میں ان کا نام بھی, تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا سر ریحان سے یہاں پہ. تو ان کا طارق روڈ پہ جو ہے وہ
وہ تھا اسٹوڈیو تھا, تو وہاں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. کیسا آپ نے پایا سر ریحان کو؟ سر ریحان بہت اچھے انسان ہے, بہت نائس انسان ہے, بہت پریکٹیکل, بہت ہی اور بہت بزی, اس کے باوجود بھی وہ کبھی کبھی آئے اور بہت سی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں. اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ متعصب نہیں ہے, یعنی اگر اچھی بات ہو تو اسے پسند. ہمارے یہاں کیا ہے, ہماری جو خرابیوں کی بہت سی وجہ ہے. میرے پاس ایک دفعہ شہلا رضا آئیں, تو وہ وہاں پہ جو ہے اس وقت نواز شریف کا مسئلہ چل رہا تھا, تو وہ بنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ جو انویسٹیگیشن کا وہ بنا ہوا ہے جے آئی ٹی جو ہے وہ کورٹ نے بنائی ہے, تو کورٹ کو اگر آپ بائی پاس کریں گے تو افراتفری ہو جائے گی. لا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہونا چاہیے, یہاں پہ لا قانونیت ہے, لا کی کوئی اہمیت نہیں. تو میں نے انہیں ایک بات یہ کہی, دوسری بات یہ کہی کہ فاٹا جو ہے وہ مرج ہو جانا چاہیے. تو الحمدللہ وہ میری بات سنی گئی اور فاٹا مرج ہو گیا. یہ تو اچھی بات ہے. پھر آپ سے تو جی, تو میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ریحان بھائی کے اس انسٹیٹیوٹ اور پورٹ کال کے حوالے سے کہ یہ چیز جو کوٹا سسٹم ہے نا, اس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا. ہمیں فائٹ کرنا ہے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے اور ہم میرٹ کی طرف آئیں. بالکل. اور پھر مذہب میں بھی کوٹا سسٹم چلتا ہے, یہ میرا مولوی ہے, یہ اس کا مولوی ہے, یہ ہماری سوچ ہے نا, یہ رانگ چیزیں ہیں. یہ بھائی آپ وہ اللہ سب کا ایک ہی ہے. جی اللہ سب کا, ہم سب اس کے بندے ہیں. تو یہ جو تعصب ہے, کوٹا سسٹم ہے, یہ اس نے ہمیں جو ہے وہ یہاں تک. تو پہلی چیز یہ کہ ہم کراچی والوں کو, میں نے وہاں پہ بھی بہت ساری باتیں کہیں, تو ایک بات وہ ہمارے مولوی صاحب دوست, بڑی میری کڑوی باتیں بھی, تو وہ ایک وہاں تھے, وہ میرے دوست تھے حافظ امجد, وہ لشکر طیبہ کے, وہ حافظ سعید کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ تھے. وہ آئے ہوئے تھے, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ایک دفعہ آئے ہوئے پروگرام میں, وہ انڈیا کے خلاف کشمیر کا جہاد اور یہ, میں نے کہا دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم انڈیا کے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں. کہنے لگے کہ کیسے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سعودیہ کے دوست ہیں. کہنے ہاں. میں کہا سعودیہ جو ہے وہ ان کا دوست ہے, تو پھر ہم ان کے دوست ہوئے نا, ہم دشمن ہو ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ لاجیکلی آپ نے بات جی میں یہ کہہ رہا کہ دیکھیں وہ ہندو ہو کے سسا حج کرا رہے ہیں, وہ ہندو ہو کے آئی ایم ایف کے مقروض نہیں ہیں. ہم ہندو ہو کے نجس پیسہ جو ہے وہ سود کا, اس میں کوئی شیعہ سنی بھی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, ہم وہ مسلمان ہو کر مسلمان ہو کے ہم جو ہے وہ سود کا پیسہ لے رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پیسہ لے رہے ہیں. تو اس کا بھی ایک علاج ہے. ہم کبھی تو بس استغفار, یہ سود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے پہ ایک روپیہ بھی ہو سود, تو کتنا نقصان ہوتا ہے, بیماریاں آتی ہیں. تو میں نے اسلامک بینکنگ میں بھی کام کیا ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس معاشرے کو نکال سکتے ہیں, لیکن ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنے صحیح لوگوں کا, جیسے جن لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا سچ بولنے پر, جن پولیٹیشنز کو جیل کیا جا رہا ہے, جن میڈیا مین کو سچ بولنے پر مار دیا گیا, ہمیں پہلے ان کو کور کرنا ہوگا, کور سیو کرنا چاہیے. جی ہمیں ان کو لے کے چلنا ہوگا. اچھا, آپ سے یہ سوال ہے کہ اتحاد امت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ ہیں فرقہ واریت ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے, سب لوگ, یہ فرقہ واریت ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہماری جو ہسٹری ہے, جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں, کچھ بروٹیلیٹیز ہوئی ہیں, کچھ تلخ حقیقتیں ہیں, انہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی چیز ہماری سائڈ پہ غلط بھی ہو تو اسے ہمیں ماننا پڑے گا, تب ہم صحیح چیز کی طرف جا سکیں گے. تو اب جیسے یہ بعض چیزیں ہیں, کانفلکٹس ہیں, تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹریگر کر کے جو ہے وہ یہاں پہ فرقہ واریت ہو جائے, قتل و غارت گری ہو جائے, سب ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے اور سب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے,
اور اس سے جو ہے وہ جو امریکہ کے عزائم ہیں وہی افراتفری پھیلانا اور اس معاشرے کو ڈیسٹیبلائز کرنا تاکہ جو لوگ ہیں یہ سب باہر ملکوں میں چلے جائیں. تو یہ چیز ان کا مقصد ہے اور پاکستان کو کمزور کرنا. اور یہ تو اب بات یہ کہ ہم پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں جیسے پہلے ایک بیلنس قسم کا مطلب ایک مسلمان آپس میں شیعہ سنی مل کے جیسے رہتے تھے تو ویسے اسی طرح سے جو ہے وہ رہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈسکشن اور گفتگو شنی سے حل کریں, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, ٹیبل ٹاک سے. اور اس میں اور باقی جو جیسے سفاکیت ہے, وائلنس ہے, جیسے اسلام میں مثلا اگر کسی نے کوئی غلطی کی مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے, ہمارے ہاں تو سزا ملتی ہی نہیں, یعنی ہمارے ہاں سزائیں جو اسلام نے کہا کہ دو وہ نہیں دیتے, اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت پیچھے. لیکن سفاکیت نہیں ہے اسلام میں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو سزا ملنی چاہیے تو سزا دے دیں آپ اس کو, اگر کسی نے قتل کیا آپ اس کو قتل کر دیں, لیکن اب اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو لاش کی جو ہے وہ بہت زیادہ حرمت ہے, رسپیکٹ کریں, تو رسپیکٹ ہے. تو اسی طرح سے جیسے ابھی جنرل مشرف دنیا سے گئے تو بھائی اگر انہوں نے کوئی کام اچھا کیا ٹھیک ہے آپ پریز کریں, اگر کوئی کام غلط کیا اب بتا دیں یہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا. ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد جو مرنے والے کا حساب کتاب ہے وہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے, تو نہیں حق نہیں پہنچتا. لیکن آپ اس بات کو کہہ سکتے کہ یہ غلط کیا, مثلا آئین اگر معطل کیا تو یہ غلط ہوا. تو لیکن آپ یہ کہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا سے چلا جائے, آپ یہ کہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, تو یہ سفاکیت ہے. بالکل یہ جو وہ ریجیڈیٹی ہے, یہ اسلام اس طرح کا جو تصور اسلام ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے معاشرے کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا. تو ہمیں پہلے اپنی ویلیوز کو صحیح کرنا ہوگا, چیک کرنا ہوگا. جو اپنا مذہبی تصور ہے اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. تو اس کے بغیر اب جیسے یہی کنفیوژن ہے, میں کیونکہ شیعہ سیٹ سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہوں, میرے سب دوست تھے. ایک دفعہ میں نے بلایا, ہمارے برابر میں تھے جعفر تھانوی صاحب, اور وہ متحدہ علماء محاذ کے جنرل سیکرٹری تھے امین انصاری صاحب, وہ آئے ہمارے گھر, اور اتفاق سے اس دن جو وہ نظر کی وہ پونیاں بنی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ جی تو وہ کہنے لگے کہ یہ شیعہ لوگ امیر معاویہ کے. میں نے کہا دیکھے ہیں مجھے جب سے میں بڑا ہوں اور یہ داڑھی جو ہے وہ موجود ہے, میں اللہ کی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بھی آپ کو بول سکتا ہوں کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے, کیونکہ اگر امیر معاویہ سے شیعوں کو بغض ہوتا تو پھر یزید سے اور زیادہ بغض ہونا چاہیے تھا. تو یزید جب مرتا تو اس کے مرنے کی اور زیادہ خوشی مناتے. ایسا نہیں ہے, یہ سب جو کنفیوژنس کریٹ کیے جاتے ہیں, دماغ میں بسا دیا سب, بھرے جاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت یہ ہے کہ مثلا جو پاسٹ میں جو ہوا, یعنی جو وہاں پہ یعنی جو شیعہ امیر معاویہ کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ دیٹ از ڈفرینٹ. بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی گئی ہیں. ہاں کریٹ کی گئی ہیں. تو وہ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں, اب حضرت علی جیسے خلیفہ وقت تھے, تو حضرت علی سے جو بھی جنگ کرے گا, جیسے حضرت ابوبکر خلیفہ تھے تو حضرت ابوبکر سے جو بھی جنگ کرے گا وہ باغی ہوگا. حضرت علی نے اس لیے کسی سے بھی جنگ نہیں کی, نہ حضرت ابوبکر سے جنگ کی, نہ حضرت عمر سے کی, نہ حضرت عثمان سے کی, نہ ان ریبیلیس لوگوں کے جو وہ ساتھ دیا انہوں نے. تو حضرت علی ہمیشہ جو ہے وہ مصالحت میں رہے, اور ہمیشہ وہ چھوٹے بھی تھے. جی تو اب یہ کہنا کہ تو اب ان سے جو بھی جنگ کرے گا تو وہ اسلام کا ایک متفقہ قانون ہے. تو ہمیں یہ اسی طرح کے قانون پہ جانا ہے. ہمیں چاروں پرسنالٹی سے چاروں بھائی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہیں, یہ سارے خلفائے راشدین جو تھے. بات وہی ہے نا کہ آپ کے اپنے مائنڈ میں جب آپ ایک چیز بٹھا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے. یہ ختم ہونی چاہیے اور مل جل کے رہنا چاہیے اصولاً. ہم یہ سوچیں وی آر اے مسلم, جی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں مل جل کے رہیں.
اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, انسانیت کی تلقین کرتا ہے. بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ماشاءاللہ سے آپ جس فرقے سے بلونگ کرتے ہیں اتنی پازیٹیولی اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے, مل جل کے رہنا چاہیے. ہاں, ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. دوسری یہ کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ہماری ہسٹری میں پہلے ہوا مل جل کے تو ہمیں اس کو صحیح سے اس کی تحقیق کرنی ہوگی, اس کی ریسرچ کرنی ہوگی, اور اس میں اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو ہیڈن نہیں کرنا ہوگا, چھپانا نہیں ہوگا, بلکہ اسے ماننا ہوگا. ماننا بھی ہوگا, پلس یہ کہ ٹیبل ٹاک بیسٹ ہے. جی جی جی. اور اب کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی پرابلم سولو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈسکشن کرنی پڑتی ہے, بجائے اس لیے کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں بھائی تم نے ایسے بولا, تم نے ایسے بولا. تو جب تک ڈسکس نہیں ہوتا تو پھر مزہ بھی نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں باریکیوں والی جو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو یہ گفتگو اتنی اچھی آپ بتا رہے ہیں, انفارمیشن بھی. ایک آخری سوال میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں, بلکہ میسیج آپ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم لوگ ابھی غربت دماغوں میں سب کے آ گئی ہے کہ تو وہ کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے, کیا لائے عمل اختیار کیا جائے تمام لوگ؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے بیسیکلی, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہاتھ اٹھائیں. جیسے مثال کے طور پر ایک نیوز کاسٹر نیوز پڑھ رہی ہے تو وہ دوپٹہ اتار کے پڑھ لی, تو اگر وہ ایک دوپٹہ سر کے اوپر لے لے تو اس میں کون سی ایسی بات چلی جائے گی؟ صرف یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ اور رسول کی نافرمان نہیں ہے. تو ہمیں جو اپنا مطلب ہمارا قبلہ ہے وہ صحیح کرنا ہوگا کہ ہمیں پہلے اللہ رسول سے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے IMF سے جیسے سود لیا, سود, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اس سلسلے کو. اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں کوئی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں ختم نہیں کر سکتی. کوئی, ہم بہت ماشاءاللہ اسٹرانگ ملک ہیں لیکن ہم تھوڑے سے بے وقوف ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بات کہی, اس بے وقوفی سے نکلنا. جیسے ہم سو خوش ہیں کہ افغانستان ہم نے فتح کر لیا اور یہ نہیں پتا کہ اپنے ہی نیچے سے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ نکل گیا. تو یہ جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں جو وہ بعد میں کبھی آپ پوچھیں گے تو میں ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. تو مین چیز یہ کہ یہ جو ہم یہ بیوقوفیاں کر رہے ہیں نا کہ ہم نے افغانستان فتح کر لیا, ہمیں کشمیر فتح کر لیا, یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ جب اپنی آپ کی اکنامی ہو, آپ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہو, آپ کے ڈیسیجنز آپ بھلے نیپال سے کریں, رشیا سے کریں, ایران سے کریں, سعودیہ سے کریں, یو شوڈ بی فری. لیکن آپ ابھی فری نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ, اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اچھے پولیٹیشینز ہیں جیسے عمران خان ہے اور اس طرح کے, تو ہماری فوج نے اگر ان کو ختم کر دیا اور ان کو سپورٹ نہیں کیا, ان کو کور نہیں دیا تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں ان کو باقی رکھنا ہے. اور میں نے 10 پوائنٹس لکھ کے دیے تھے, جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے وہ ہیں تو انہوں نے مجھ سے مانگا تھا تو میں نے ان کو لکھ کے دیے تھے. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ان چیزوں پہ اگر ہم آ جائیں اور عمل کریں, اور پھر لوکل سطح پہ اگر ہم آئیں تو ہمیں بزنس شروع کرنا چاہیے. اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کہا لإیلاف قریش, ہم نے تاجروں سے, ٹریڈرز سے یکجہتی کے لیے, ٹو شو آر سولیڈیریٹی ود بزنس مین اینڈ ٹریڈرز, وی کلڈ ابراہاز آرمی. ہم نے ابراہا آرمی کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ہم تاجروں سے یکجہتی کرنا چاہتے تھے. ان کے آرڈر پلیس نہیں ہوتے, وہ آرڈر 2 دفعہ پلیس ہو, ایک سردی میں اور رحلۃ الشتاء والصیف, ڈیورنگ ونٹر اینڈ آٹمن سیزن. وہ ایک دفعہ جو ہے شام میں جاتا تھا, ایک دفعہ یمن میں جاتا تھا. تو اگر ابراہ کی آرمی ہوتی تو وہ آرڈر پلیس نہیں ہوتے.
وہ آرڈر پلیس کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ابراہہ کی آرمی کو مار دیا تو ہم نے بھوک میں کھانا کھلایا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کھانا نہیں کھلایا. بزنس کا راستہ جو ہے وہ بحال کر دیا, تجارت کا پہیہ جو ہے وہ چلا دیا, تو اسے کھانا بھی کھلایا اور ابراہہ کی آرمی کو مار دیا تو وہ خوف سے امان میں رکھا, سیکیورٹی بھی دے دی. تو آپ دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑ دیں اور تجارت کا راستہ آزاد کر دیں, یہ پاکستانی قوم جو ہے خود ہی فلرش کر جائے گی. زبردست, ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ساتھ اتنی امیزنگ پرسنالٹی اور اتنی سحر انگیز گفتگو اور اتنی جامع بات اور اتنے خوبصورت الفاظ سے انہوں نے بیان کیا اور بتا رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی اپنی سوچ کو چینج کریں, اپنے لیے سوچیں, اپنے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں. اور جس طرح سے انہوں نے سورہ قریش کا بھی ذکر کیا وتھ ٹرانسلیشن, تو ہم جب تک اپنے آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے, تو ان چیزوں کو سوچیں, پازیٹیولی سوچیں, تو اپنے ملک کا نام روشن کریں, اپنا نام روشن کریں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اور دنیا زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے. اینڈ ون مور سیشن وتھ یو نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کریں گے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی آپ کا شکریہ ریحان بھائی کا کہ انہوں نے مجھے بلایا جی, اور یہاں پہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. سر چاہتے تھے کہ آپ آئیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پھر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا بتایا مجھے کہ آپ جب یہاں پہ وزٹ کر رہے تھے تو پھر میں نے سر کو میسیج بھی کر کے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں, اور خوشی ہو رہی تھی کہ آپ جیسے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو کچھ اویئرنیس مزید ہو جائے گی. کہیں کہیں وہ آپ نے کہا نا کہ بھوک انسان کو بتانا پڑتا ہے, تو چیزیں اسلام کے بارے میں ویسے بھی ان کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے, کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے. بالکل, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے, اویئرنیس ضروری ہے, یہ نیسیسری ہے, یہ غذا ہے, سمجھیں. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتی ہے, اور دیکھنا مت بھولیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اچھے اور ایسے لوگ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئیں گے جو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا نالج ضرور دیں, سیکھیں, سکھائیں اور پڑھائیں, اور اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں. اب مہتاب خان تنوری کو اجازت دیجیے اس پوڈ کاسٹ میں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.